آج ہم تاریخ کے ایک ایسے اہم واقعے پر بات کر رہے ہیں جس نے شاید یورپ کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ 1529 میں سلطان سلیمان عالی شان کا ویانا کا محاصرہ۔ ہمارے پاس ہسٹری وتھ سہیل یوٹیوب چینل کی ایک ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ ہے، اور ہم آج کی گفتگو میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ محاصرہ کیوں ہوا، کیا حالات تھے اور اس کے نتائج کیا نکلے۔ جی بالکل، یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ ناقابل شکست سمجھی جاتی تھیں، اپنے عروج پر تھیں، اور پھر وہ یورپ کے مرکز میں ویانا تک پہنچ گئے۔ لیکن وہاں انہیں ایک ایسی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا جس کی شاید توقع نہیں تھی۔ تو یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ غالباً 3 سال پہلے 1526 کی جنگ محاذ سے۔ جی ہاں، وہیں سے۔ جنگ محاذ میں سلطان سلیمان نے ہنگری کی فوج کو ایک ڈسائسو شکست دی، اور ہنگری کا بادشاہ لوئس دوم وہیں مارا گیا۔ اور اس سے ہنگری میں تخت خالی ہو گیا؟ بالکل، تخت کا بحران پیدا ہو گیا۔ سلطان نے تو کاؤنٹ زاپولیا کو، جو ہنگری کا ایک نواب تھا، بادشاہ مقرر کر دیا، لیکن پھر مقدس رومی شہنشاہ چارلز پنجم اور ان کے بھائی آرچ ڈیوک فرڈیننڈ نے کہا کہ نہیں، پرانے معاہدوں کے تحت تخت پر ان کا حق ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے پراکسی وار بن گئی، زاپولیا بمقابلہ فرڈینینڈ، پیچھے سلطان اور شہنشاہ۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ تو جب فرڈیننڈ نے زاپولیا کو شکست دے دی تو زاپولیا نے فوراً سلطان سلیمان سے مدد مانگی۔ اور سلطان نے مدد کی ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ؟ سنا ہے تعداد بہت زیادہ تھی۔ جی، بہت بڑی فوج۔ مئی 1529 میں سلطان خود استنبول سے نکلے، تقریباً 2.5 لاکھ سپاہی اور کوئی 300 توپیں تھیں ان کے پاس۔ یہ اس دور کے لحاظ سے ایک بہت بڑی طاقت تھی۔ تو پہلے وہ ہنگری گئے؟ ہاں، پہلے بوڈا، جو ہنگری کا دارالحکومت تھا، اسے دوبارہ فتح کیا اور زاپولیا کو تخت پر بٹھایا۔ پھر سلطان نے سوچا کہ فرڈیننڈ کو سبق سکھانا ضروری ہے اور بوڈھا کو بھی محفوظ کرنا ہے، تو فوج نے ویانا کا رخ کیا۔ وہ بوڈھا سے زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ لیکن جب وہ ویانا پہنچے تو کیا صورتحال تھی؟ کیا شہر دفاع کے لیے تیار تھا؟ فرڈینینڈ تو وہ شہر چھوڑ گیا تھا نا؟ جی، فرڈیننڈ چلا گیا تھا، لیکن اس نے شہر کے دفاع کا انتظام کر دیا تھا۔ کچھ تجربہ کار اسپینش اور جرمن کمانڈر وہاں موجود تھے۔ البتہ ویانا کی فصیلیں پرانی طرز کی تھیں، کوئی بہت مضبوط نہیں، شاید 6 فٹ موٹی بس۔ تو دفاع کرنے والوں نے کیا تیاریاں کیں؟ انہوں نے بڑی تیزی سے کام کیا۔ ہر 10 میں سے ایک شہری کو فوج میں بھرتی کیا، فصیل کے آس پاس جتنے گھر تھے گرا دیے تاکہ حملہ آوروں کو کوئی آڑ نہ مل سکے۔ خندقیں کھودیں، جو بن پڑا انہوں نے کیا۔ اور دوسری طرف عثمانی فوج، اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان کے لیے کیا چیلنجز تھے؟ ان کا سب سے بڑا مسئلہ، جیسا کہ اکثر بڑی مہمات میں ہوتا ہے، وہ موسم تھا۔ اس سال بارشیں غیر معمولی طور پر بہت زیادہ ہوئیں۔ اچھا، اس کا کیا اثر پڑا؟ اثر یہ پڑا کہ راستے وہ بالکل کیچڑ بن گئے، اور جو سب سے بھاری اور کارآمد توپیں تھیں سلطان کے پاس، وہ پیچھے رہ گئی؟ جی، وہ انہیں ہنگری میں ہی چھوڑنی پڑیں۔ یہ ایک بہت بہت بڑا سیٹ بیک تھا ان کے لیے۔ تو جب 27 ستمبر کو عثمانی فوج ویانا پہنچی تو ان کے پاس شہر کی دیواریں گرانے کے لیے وہ بڑی توپیں نہیں تھیں؟ بالکل، تو انہیں زیادہ انحصار کرنا پڑا بارودی سرنگوں پر، کہ فصیلوں کے نیچے سرنگیں کھود کر انہیں اڑا دیا جائے۔ اور انہوں نے کوشش کی؟ جی ہاں، اکتوبر میں کئی بار، خاص طور پر 9، 11 اور 12 اکتوبر کو انہوں نے سرنگوں سے دیواروں میں شکاف ڈالے اور پھر بڑے زوردار حملے کیے۔ لیکن محافظ ڈٹے رہے؟ کمال کی بہادری دکھائی انہوں نے۔ جرمن لینڈس کنیشٹے اور ہسپینوی سپاہی، انہوں نے حملوں کا پسپا کر دیا۔ ترک فوج شہر میں داخل نہیں ہو سکی۔ اور اس دوران عثمانی کیمپ میں کیا چل رہا تھا؟ وہاں مسائل بڑھ رہے تھے۔ موسم خراب تھا، سردی شروع ہو رہی تھی، رسد کی کمی تھی، بیماریاں پھیل رہی تھیں، اور فوجیوں کا حوصلہ وہ گر رہا تھا۔ یہاں تک کہ ینیچری کا بھی، جو ان کی ایلیٹ فورس تھی؟ جی، روایت میں آتا ہے کہ ینیچری بھی ہچکچا رہے تھے۔ سلطان نے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے انعامات کا اعلان کیا، لیکن 14 اکتوبر کو جو آخری بڑا حملہ ہوا وہ بھی ناکام رہا۔ تو آخر کار سلطان نے کیا فیصلہ کیا؟ آخر کار انہیں احساس ہوا کہ اب مزید کوشش بے سود ہے۔ موسم بگڑتا جا رہا تھا اور فوج کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو انہوں نے محاصرہ اٹھانے اور واپس استنبول لوٹنے کا حکم دیا۔ وینا تو بچ گیا، لیکن اس ناکام محاصرے کے اثرات کیا ہوئے؟ یورپ پر کیا اثر پڑا؟ اثر بہت گہرا پڑا۔
ایک تو یہ کہ عثمانیوں کا جو ایک ناقابل شکست ہونے کا تاثر تھا اس کو ٹھیس پہنچی۔ دوسرا، اس محاصرے کو اکثر وسطی یورپ میں عثمانی توسیع کی وہ حد سمجھا جاتا ہے۔ اور اس وقت کے جو مذہبی رہنما تھے جیسے مارٹن لوتھر، ان کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے اس موقع کو استعمال کیا اور ترکوں کے خلاف ایک متحدہ مسیحی محاذ بنانے پر زور دیا کہ یہ خدا کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور سب کو مل کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک اور بات جو آپ نے شروع میں کہی تھی وہ ایران کا محاذ تھا، کیا اس کا بھی کوئی تعلق تھا اس سے؟ جی، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ سلطان سلیمان کو صرف یورپ میں ہی نہیں لڑنا پڑ رہا تھا، انہیں مشرق میں ایران کی صفوی سلطنت سے بھی خطرہ تھا، تو ان کی توجہ اور وسائل وہ بٹے ہوئے تھے۔ کئی یورپی مورخین اسے یورپ کی خوش قسمتی بھی کہتے ہیں۔ تو ویانا بچنے کے بعد ہنگری کا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ وہ تو تقسیم ہو گیا تھا نا بعد میں؟ ہاں، وہ تنازع چلتا رہا، پھر کہیں جا کر 1547 میں ایک معاہدہ ہوا۔ اس کے تحت ہنگری کا بڑا حصہ تو عثمانی کنٹرول میں رہا، لیکن ایک مغربی پٹی فرڈینینڈ کو مل گئی۔ مگر شرط یہ تھی کہ فرڈینینڈ سالانہ 30,000 سونے کے سکے یعنی دکات بطور خراج سلطنت عثمانیہ کو ادا کرے گا۔ یہ تو پھر بھی عثمانیوں کی برتری ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، اور اس معاہدے میں صرف آسٹریا ہی نہیں بلکہ شہنشاہ چارلز پنجم، پوپ، وینس، یہاں تک کہ فرانس بھی شامل تھا۔ ایک اور دلچسپ شرط یہ تھی کہ آسٹریا کا سفیر جب استنبول میں عثمانی وزیر اعظم ابراہیم پاشا سے ملے گا تو اسے بھائی کہہ کر مخاطب کرے گا۔ یہ سفارتی زبان میں عثمانیوں کی بالادستی تسلیم کرنے کے برابر تھا۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، 1529 کا وینا کا محاصرہ کئی وجوہات کی بنا پر ناکام رہا۔ موسم، رسد کے مسائل، سب سے اہم بھاری توپوں کی کمی اور یقیناً محافظوں کی غیر معمولی بہادری۔ جی، شہر فتح نہیں ہوا، لیکن اس واقعے نے یورپ پر بہت گہرے نفسیاتی اور سیاسی اثرات مرتب کیے۔ یہ ایک طرح سے عثمانی پیش قدمی پر ایک روک لگ گئی۔ اور آج کے لیے ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے جو آپ نے شروع میں بھی اٹھایا تھا۔ صرف اگر 1529 میں حالات مختلف ہوتے، اگر موسم ساتھ دیتا، توپیں پہنچ جاتی اور وینا فتح ہو جاتا، تو پھر یورپ کی تاریخ کیا ہوتی؟ اس کا نقشہ کیسا ہوتا؟ کیا یہ سلطنت عثمانیہ کے لیے یورپ میں مزید اندر تک جانے کا راستہ کھول دیتا؟ یہ وہ سوال ہے جو اس محاصرے کی اہمیت کو ناکام ہونے کے باوجود بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔